شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. برا ناشتي شابه چشماتو الفصاحہ فصاحت کا ایک معنی لغوی ہے، وہ ہے اظہار اور ظہور، کہ لفظ سے معنی کا ظہور ہو یا لفظ معنی کا اظہار کرے۔ تو مظہر لفظ کا معنی کیا ہے؟ فصیح۔ الفصیح کا معنی کیا ہوا؟ المظہر للمعنی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں فصاحت فی الاصل لغت میں تنبئ دلالت کرتی ہے علی الابانت، ابانت کا معنی یعنی علی الظہور۔ ٹھیک ہے، جو لفظ اپنے معنی کے لیے مظہر ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ فصیح۔ یوصف بہ المفرد، فصاحت کی کتنے اقسام تھے؟ ٹھیک، موصوف بنایا جائے گا فصاحت کے ساتھ مفرد، جیسے ہم کہتے ہیں کلمۃ فصیحۃ، تو فصیحۃ صفت ہے، کلمۃ کو یہ مفرد ہے۔ والکلام، اور موصوف بنایا جاتا ہے فصاحت کے ساتھ کلام، جیسے ہم کہتے ہیں کلام فصیح نثر میں، یا کہتے ہیں قصیدۃ فصیحۃ نظم میں۔ کتنے قسم ہو گئے؟ دو۔ تیسری قسم کہاں ذکر کرے گا؟ والمتکلم، آئندہ صفحے میں ویوصف بها المتکلم یقال کاتب فصیح وشاعر۔ کتنے اقسام ہو؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فصاحت کی تین قسم بتائے، ایک فصاحت فعل، ایک فعل، ایک متکلم۔ تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ غلام زیدن یہ فصیح، یہ کیا ہے؟ اور یہ مفرد نہیں ہے، کیونکہ مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جزء لفظ دلالت جزء معنی پر نہ کرے، اور غلام زیدن میں جزء لفظ ڈالے۔ اور کلام بھی نہیں ہے، کلام تو مرکب تام کا نام ہے، اور غلام زیدن مرکب تام ہے یا ناقص ہے۔ اور متکلم بھی نہیں ہے، کیونکہ غلام زیدن متکلم ہے یا لفظ ہے؟ لفظ ہے۔ تو حصر فصاحت کی اقسام ثلاثہ میں غلط ہے، لوجود قسم رابع، یہاں ایک چوتھی قسم موجود ہے جس کا نام مرکبی ناقص۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض ہے، اس کی دو جوابات ہیں۔ ایک جواب خلخالی نے دیا، ایک جواب خلخالی نے جواب دیا ہے کہ فصاحت کی تین قسمیں، فی المفرد والکلام والمتکلم۔ کلام سے مراد ما لیس بمفرد، کہ وہ مفرد نہ ہو، تو عام ہے، خواہ مرکب ناقص ہو جیسے غلام زیدن، یا مرکبی تام ہو جیسے زید قائم۔ تو مرکب ناقص کس میں داخل ہوا؟ کلام میں۔ جب کلام میں داخل ہوا تو فصاحت کا انحصار اقسام ثلاثہ میں درست ہوا۔ آپ نے جو قسم رابع نکالی تھی مرکب ناقص کی، وہ کس میں داخل ہوگی؟ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ خلخالی نے۔
کہ جناب کلام سے مراد مال سبھی مفرد کہ مفرد نہ ہو، یعنی جز لفظ دال و جز معنی پر، تو پھر عام ہے، خواہ وہ مرکب ناقص ہو جیسے غلام و زیدین، یا مرکب تام ہو۔ تو مرکب ناقص کس میں داخل ہوا؟ جب کلام میں ہوا تو یہ قسم راوی نہ بنی۔ یہ جواب خلخلی نے دیا۔ قیل جواب میں کہا گیا اراد بالکلام، کلام سے مراد مال سبھی کلمتین کہ وہ مفرد نہ ہو، لیعم تاکہ کلام شامل ہو جائے، اور مرکب الاسنادی مرکب تام خبری کو بھی، جیسے زید قائمون وغیرہ ہی، اور شامل وغیرہ اور شامل ہو جائے غیر مرکب اسنادی یعنی مرکب ناقص کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب خلخالی نے کہا کہ میں نے یہ تعویل کیوں کی؟ کیسے؟ اس لیے کہ بسا اوقات موصوب فصاحت نہ مفرد ہوتا ہے، نہ کلام ہوتا ہے، نہ متکلم ہوتا ہے، بلکہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو میں نے کلام کا پیٹ وسیع کر دیا کہ کلام اس کو کہتے ہیں کہ وہ مفرد نہ ہو، تو عام ہے، خواہ مرکب تام ہو یا فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْتٌ مِّنَ الْقَصِیدہ، کبھی کبھی ایک بیت اشعار میں سے جو مشتمل نہ ہو اسناد پر، ایسا اسناد جس پر سکوت صحیح ہو، حالانکہ وہ متصل بالفصاحت ہے، میں نے اس کو داخل کیا کس کے اندر؟ کلام میں۔ ٹھیک ہے؟ علامہ کہتے ہیں یہ جواب غلط۔ کیوں؟ اس نے مرکب ناقص کو کس میں داخل کیا؟ حالانکہ مرکب ناقص کا دخول کلام میں تب صحیح ہوگا کہ عرب کی کلام میں کلام کا اطلاق مرکب ناقص پر ہوتا ہو، اور غلام زیدن کو کوئی کلامن کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب کلام کے اطلاق صحیح نہیں ہے مرکب ناقص پر، تو مرکب ناقص کا دخول کیوں کرتے ہو؟ کس کے اندر؟ کلام کے اندر۔ وفیہ نظر لأنہ دخول مرکب ناقص کا کلام میں انما یصح ذلک، یہ تب صحیح ہے لو اطلقوا، اگر عرب اطلاق کرے علی مثل هذا المرکب، اس مرکب ناقص پر، انه کلام فصیح ولم ينقل عنه ذلك، اور عرب سے یہ اطلاق منقول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اعتراض ہوا تھا، خلخالی نے اس کا جواب دیا تھا، جواب علامہ نے ختم کر دیا۔ جب ختم کر دیا تو اعتراض باقی رہا یا نا کہ جناب تم نے فصاحت کو منقسم کیا تھا مفرد، کلام اور متکلم میں، اور یہ انحصار صحیح نہیں ہے، لوجود قسم رابع ہے، یہاں قسم رابع موجود ہے، وہ کون سا؟ مرکب ناقص۔ تو علامہ دو جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ میں نے جو کہا تھا کہ متصف بالفصاحت کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ تو مراد یہ ہے کہ ان تینوں کا اتصاف فصاحت کے ساتھ بلا واسطہ ہے، بالذات ہے، یعنی متصف بالذات فصاحت کے ساتھ کتنے؟ تین ہیں۔ اور غلام الزیدین جو متصف بالفصاحت ہے، یہ بے اعتبار ذات کی نہیں ہے، بے اعتبار مفردات کے ہیں کہ غلام جو مفرد تھا یہ فصیح تھا، زید جو مفرد ہے یہ فصیح ہے، تو مجموعہ بھی فصیح ہوا۔ تو غلام الزیدین کا اتصاف فصاحت کے ساتھ بالذات ہوا یا بسبب مفردات کی ہوا؟ اور مفردات کلمہ میں داخل ہے، جب داخل ہے تو قسم رابع نہ بنی۔ جواب ذہن میں آیا؟ کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ تین متصف ہے فصاحت کے ساتھ، تو مراد اتصاف سے اتصاف بالذات مراد ہے، اور مرکب ناقص کے اتصاف فصاحت کے ساتھ بالذات نہیں ہے بلکہ بے اعتبار مفردات کے ہیں۔ اس کا ایک جز جو غلام ہے وہ فصیح ہے، دوسرا جز جو زید ہے وہ فصیح ہے، تو ان دونوں کی وساطت سے غلام الزیدین بھی متصف ہوا۔ تو یہ غلام الزیدین کے اتصاف فصاحت کے ساتھ بالذات ہوا یا بے سبب ہوا؟ بے سبب ہوا۔ بالذات موصوف کون ہے؟ غلام اور زید، اور وہ مفردات ہے، وہ کس میں داخل ہے؟ کلمات میں۔ اس لیے جواب دیتے ہیں وہ اتصاف غلام الزیدین کے اتصاف فصاحت کے ساتھ جائز ہے ان یکون باعتبار فصاحت المفردات، کہ وہ بے اعتبار فصاحت مفردات کے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جواب دیتا ہے
کہ جناب فصاحت کی 3 قسم ہیں، مفرد، کلام اور اگر آپ اعتراض میں کہیں کہ غلام زیدی وہ کیا ہے، قسم رابع ہے، تو میں کہتا ہوں وہ مفرد میں داخل ہے۔ کیوں؟ مفرد سے مراد ہے مالے سے بھی کلام، کہ وہ مرکب تام نہ ہو تو پھر عام ہے، خواہ مرکب ناقص ہو یا مفرد ہو۔ کہ مرکب ناقص کس میں داخل ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وجہ یہ ہے کہ کافیہ میں مفرد کا مقابلہ کبھی تثنیہ جمع سے ہوتا ہے، تو وہاں مفرد کا معنی مالے سے بھی مثنیٰ والا جمع، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اس کا مفرد کا مقابل ہوتا ہے کلام کے ساتھ، الکلمۃ لفظ وسعہ اور الکلام ما تضمنہ، تو یہاں مفرد کس کے مقابل میں، اور یہاں بھی مفرد کے مقابل میں الکلام آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مفرد سے مراد کیا ہے، مالے سے بھی، اور مالے سے بھی کلام یہ عام ہے، خواہ مفردی حقیقی ہو جیسے غلام، یا مفردی حکمی ہو جیسے غلام ہو زیدین۔ اور یہ کہتا ہوں یہ دوسرا جواب کہ حق یہ ہے انہو مرکب ناقص داخل ہے مفرد میں، کیوں؟ لأنه يقال على ما يقابل المرکب، مفرد کا اطلاق کبھی ہوتا ہے مقابل مرکب پر۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جزء لفظ دال و جزء معنی پر، تو مفرد کسے کہتے ہیں؟ کہ جزء لفظ دال نہ ہو ایک، او على ما يقابل المثنى والمجموع، اور مفرد کے اطلاق ہوتے ہیں مقابل تثنیہ و جمع کے، تو مفرد کا معنی کیا ہوگا؟ مالے سے بھی مثنیٰ والا جمع ہے۔ وعلى ما يقابل الكلام، اور کبھی مفرد کے اطلاق ہوتا ہے مقابل، تو مفرد کا معنی کیا ہوا؟ مالے سے بھی، اور یہاں مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ کلام، تو یہ بتاتا ہے کہ مفرد سے مراد ہے مالے سے بھی کلام، ومقابلته بالکلام ها هنا، مفرد کا مقابلہ کلام کے ساتھ یہاں قرینۃ، یہ قرینہ ہے علی انہ ارید به المعنى الاخیر، کس سے مراد معنی اخیر ہے؟ معنی اخیر کیا ہے؟ لیس بکلام، ویوصف بها المتکلم، یہ فصاحت کی تیسری قسم، اور موصوف بنایا جاتا ہے فصاحت کے ساتھ متکلم۔ متکلم اگر شاعر نہیں تھا تو کہا جاتا ہے کاتب فصیح، اگر شاعر تھا تو شاعر فصیح۔ بات سمجھ میں آئی؟ البلاغت، بلاغت کی کتنے اقسام ہیں؟ ایک بلاغت فی الکلام اور ایک بلاغت کا معنی لغوی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَهِيَ تُنْبِئُ عَنِ الْوُصُولِ وَالْانْتِهَاءِ، لغت میں یہ دلالت کرتے وصول پر۔ بلغت مکانی، اے وصلت مکانی، بلغت المسجد، اے انتہیت المسجد، میں مسجد تک پہنچ گیا۔ یوصف بها الاخیران فقط، موصوف بنایا جائے گا بلاغت کے ساتھ اخیران کو فقط۔ اخیران کون تھے؟ کلام اور متکلم، دون المفرد، دون الکلمۃ بلیغۃ نہیں کہہ سکتے۔ اب مجھے صاحب ایک مسئلہ ہے، ایک اس کی دلیل ہے۔ مسئلہ میں اتفاق ہے، دلیل میں اختلاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ مفرد موصوف بالبلاغت نہیں، الکلمۃ بلیغۃ نہیں کہا جا سکتا، مسئلہ اتفاقی۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل علامہ الگ ذکر کرتا ہے اور خلخالی، علامہ اپنی دلیل ذکر کر کے پھر خلخالی کی دلیل کی تردید کرے، اپنی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ یا اتصاف فصاحت کے ساتھ ہو یا اتصاف بلاغت کے ساتھ ہو، یہ امر عقلی قیاسی نہیں ہے بلکہ سمعی ہے۔ کیا ہے؟ اور جب سمعی ہے تو کلام و متکلم کا اتصاف بالبلاغت مسموع من العرب ہے، لیکن کلمے کا اتصاف بالبلاغت مسموع من یہ معنی ہے اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، مسموع نہیں ہے عرب سے کلمۃ با، ٹھیک ہے۔ خلخالی نے ایک اور دلیل پیش کی، لیکن دلیل سے پہلے ایک مسئلہ آپ سنیں۔ ایک ہوتا ہے حال
کیا؟ ایک ہوتا ہے مقتضا اشحال، اور ایک کلام ہوتا ہے جو مطابق ہوتا ہے مقتضا اشحال کے۔ یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ حال جو ہے تین قسم کا ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو بعض افراد کا حال انکار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بعض افراد کا حال تردد ہوتا ہے۔ کیا؟ اس بات میں۔ اور بعض لوگوں کا حال انکار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں اللہ واحد اور مخاطب مشرک ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انکار۔ اس انکار کا مقتضا یہ ہے کہ میں اپنے کلام میں تاکیدات پیش کروں کہ باللہ ان اللہ لواحد، قسم بھی اٹھایا، ان بھی لایا، جملے کیا بھی لایا، لواحد میں لام تاکیدیہ بھی لائی۔ تو انکار حال ہے اور تاکید مقتضائی، اور جب میں کلام مؤقت پیش کروں تو یہ کلام مطابق ہے لمقتضل۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ مطابقت کلام کی لمقتضل۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب خلخالی نے یہ کہا ہے کہ مفرد متصف بالبلاغت نہیں ہے، کیونکہ بلاغت کا معنی کیا ہے؟ مطابقت کلام کا لمقتضل۔ تو بلاغت مطابقت ہے، اور مطابقت نسبت ہے۔ کیا ہے؟ اور نسبت مختص ہے مرکب کے ساتھ، تو بلاغت مختص ہے، لہذا کلمی کا اتصاب بالبلاغت نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آ؟ یہ دلیل پیش کی ہے کس میں؟ خلخالی نے۔ خلخالی نے کہا کہ مفرد موصوف بالبلاغت کیوں نہیں ہے؟ بلاغت نام ہے مطابقت کا، اور مطابقت نسبت ہے، اور نسبت مختص ہے مرکب، تو بلاغت مختص ہے، اور جو مرکب کے ساتھ مفرد موصوف بالبلاغت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ علامہ کہتے ہیں یہ تعلیل غلط ہے۔ وہ تعلیل اور خلخالی نے جو علت پیش کی کہ بلاغت باعتبار مطابقت لمقتضى الحال است، اور وہی مطابقت نسبت متحقق نشود در مفرد، تو این تعلیل وهم غلط است۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ تعلیل کیوں غلط ہے؟ بظاہر تو بڑی معقول ہے کہ کلمہ موصوف بالبلاغت اس لیے نہیں ہے کہ بلاغت کس کا نام ہے؟ مطابقت کا، اور مطابقت نسبت ہے مطابق کا مطابق میں، اور مطابق کا مطابق مرکب ہے، تو نسبت مختص بالمرکب ہے، تو بلاغت مختص بال، اور مفرد جو ہے وہ مرکب نہیں ہے تو بلی۔ ٹھیک۔ علامہ کہتے ہیں کہ دلیل تو بظاہر بڑی معقول نظر آتی ہے، لیکن اندر سے یہ کھوکھلی ہے۔ کیوں؟ ایک بلاغت مطلق ہے اور ایک بلاغت کلام ہے۔ بلاغت مطلق کا معنی ظہور، وصول اور انتہا، وصول، اور بلاغت کلام کا معنی ہے مطابقت الکلام لمقتضى۔ تو یہ جو مطابقت ہے یہ بلاغت مطلق کی تعریف ہے یا بلاغت فی الکلام کی تعریف ہے؟ فی الکلام کی تعریف ہے۔ اور ہماری بات بلاغت فی الکلام میں ہے یا بلاغت مطلق؟ یہ معنی ہے اس قول کا، لأن ذالک، یہ جو بلاغت بمعنی مطابقت کے ہیں، انما هو فی بلاغت الکلام المتکلم۔ اور بات ہماری کس میں ہے؟ بلاغت مطلق میں ہے۔ بلاغت مطلق وصول اور انتہا کا نام ہے، وہاں مطابقت کا۔ بات آئی سمجھ؟ وَإِنَّمَا قَسَّمَ، وَإِنَّمَا، یہ بات سنو، یہ قانون ہے کہ سب سے پہلی چیز کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد چیز کی تقسیم ہوتی ہے۔ حیوان ایک چیز ہے، پہلے ہم اس کی تقسیم کریں گے جسم و نامن کے، جسم
اس کے بعد اس حیوان کی تقسیم کریں گے انسان اور فرس کی. تو تعریف پہلی ہوتی ہے یا تقسیم؟ تعریف اور بعد میں. لیکن مصنف نے یہاں فصاحت کی تقسیم کی مفرد کلام متکلم کی طرف اور تعریف نہیں، اور بلاغت کی تقسیم کی کلام و متکلم کی طرف، اور تقسیم علن کی تقسیم فرع ہے تعریف کی، اور تعریف کی نہیں ہے اور تقسیم کر رہا ہے. بات سمجھ میں ہاں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار جس چیز کی تقسیم ہوتی ہے وہ دو قسم کی. کبھی کبھی اس کے لیے ایک مفہوم ہوتا ہے جو مشترک بین الاقسام ہوتا ہے. جیسے حیوان کی ہم تقسیم کرتے ہیں انسان فرس کی طرف، لیکن حیوان کا ایسا مفہوم ہے جو انسان اور فرس میں کیا ہے؟ مشترک جسم اور ایک مقسم وہ ہوتا ہے جس کے لیے مفہوم مشترک بین الاقسام نہیں ہوتا. جس طرح کلمہ کے اقسام ہے اسم فعل حرف، لیکن کلمے کے لیے ایسا مفہوم نہیں ہے جو تینوں کو شامل. بات سمجھ میں اب پہلی تعریف اور بعد میں تقسیم اس مقسم کی ہوتی ہے جس کے لیے مفہوم مشترکہ ہو، اور جس کا مفہوم مشترک نہ ہو تو لوگ وہاں پہلی تقسیم کرتے ہیں. جیسے آپ کو کافیہ میں آئے گا کہ ماتن مستثنی کی پہلی تقسیم کی متصل منقطع کی طرف اور بعد میں ہر ایک کی تعریف کی، کیونکہ ان دونوں کے لیے مفہوم مشترک نہیں تھا. یہاں بھی فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم، یہ تین اقسام ہیں کس کے؟ فصاحت کے. اور فصاحت کے لیے ایسا مفہوم نہیں ہے کہ تینوں کو شامل ہو، اس لیے اس نے پہلی تقسیم کی اور پھر ہر ایک کی. یہ معنی ہے وَإِنَّمَا قَسَّمَ اور ماتن نے تقسیم کی ہر ایک فصاحت اور بلاغت سے اولا. کیوں؟ لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِ مُخْتَلِفَةً، کیونکہ متعذر تھا جمع کرنا اقسام مختلفہ کا الغیر مشترکتی جو مشترک نہیں تھی فی امر ایک مفہوم میں، یعمھا جو تمام اقسام کو شامل ہو فی تعریف واحد. اس وجہ سے وہذا یہ تقسیم تعریف سے پہلے ایسی ہے جیسے ابن حاجب نے تقسیم کی مستثنی کی متصل و منقطع کی طرف، ثم عرف کل منہما علیحدہ، پھر ہر ایک کی جدا جدا تعریف کی. بات سمجھ میں آ؟ فالفصاحت